نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جی ہم نے آیت نمبر 50 پہ ختم کیا تھا، جس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابلیس کو بھی جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کے درجات اتنے بلند کیے تھے کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں آ جا سکتا تھا۔ تو جب حکم ہوا کہ سب سجدہ کرو تو سب سجدہ کرو میں ابلیس بھی اس میں شامل تھا، اس کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ اور ابلیس کون تھا؟ وہ جنوں کی قوم سے تھا، کانا من الجن۔ تو یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی فرشتے نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی یہ جو ابلیس ہے کوئی جو جس کو ہم شیطان کہتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے بلکہ جن ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے، ایک فرشتے ہیں اور ایک جن۔ ٹھیک ہے، تو یہ مخلوقات ہیں اللہ کے۔ تو اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالی سوال کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ جس نے نافرمانی کی میری، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہی آدم علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو جو کسی اور سورہ میں آیت میں بھی آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کیا تم اس کی پیروی کرتے ہو؟ تو بالکل ایسے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کو یعنی کہ ابلیس کو اور اس کی اولاد کو، کیونکہ زمین پر آنے کے بعد جیسے انسانوں کی نسلیں بڑھ رہی ہیں ایسے ہی ابلیس کی بھی جو ہے یعنی شیطان جسے ہم کہتے ہیں اس کی بھی جو ہے نسلیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ہر انسان کے پیچھے ایک ابلیس یا دو ابلیس یعنی کہ بہت سارے ابلیس ہوتے ہیں جو انسانوں کو بہکا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو ایسے نافرمانی کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے، یعنی کہ برا کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس سخت عذاب ہے۔ تو آگے آیت کنٹینیو ہوتی ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں وہ موجود تھے کون اور کب؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی خود کی پیدائش کے وقت۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیطان اور اس کی اولاد کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان سے کوئی مدد نہیں لی تھی جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا، تو ان سے کوئی مدد اللہ نے نہیں لی تھی۔ ما کنتو متخذ المضلین عضدا، اور نہیں میں جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو کسی طرح کا میں مددگار بناؤں۔ شیطان اور اس کی اولاد جو گمراہ کر رہی ہے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اپنے ہی بندوں سے کہ تم کیوں کر اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہو، یا اس کی تم اطاعت کرتے ہو، یا اس کی تم پیروی کرتے ہو، جبکہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس دنیا کی پیدائش میں، اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ یعنی کہ ہم اکثر اب اپنے آس پاس ہم دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک ایسی بھی قوم ہمارے آس پاس ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برسانے والا کوئی ایک ان کا خدا ہے، اور رزق دینے والا کوئی خدا ہے، اور سورج کا کوئی ایک خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہر کسی کا حصہ وہ بنائے ہوئے ہیں کہ سورج کسی کا ہے، آسمان کسی کا ہے، بارش کسی کی ہے، زمین کسی کا ہے، رزق کوئی اور دیتا ہے، علم کوئی دیتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے تقسیمات بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ وہی سوال کر رہا ہے کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق میں ہوں، تو پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی کیوں عبادت کر رہے ہو جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ وہ خود میرے پیدا کیے ہوئے ہیں. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہ ان کی خود کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے، یعنی کہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، میں نے پیدا کیا ہے، تو میری عبادت ہونی چاہیے. یہاں پہ ہم دیکھیں تو شیطان ضروری نہیں کہ وہی ایک شیطان ہو، اور یہاں پہ جب مدلین کی بات آ رہی ہے کہ گمراہ کرنے والے، تو ضروری نہیں کہ شیطانوں ہی کی بات ہو رہی ہو. انسانوں کو بھی جہاں پہ ہم نے بہت اونچے اونچے درجات دیے ہوئے ہیں کہ یا کچھ انسان بھی ہیں جو ایسے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ کسی کی بھی مراد پوری کر دیں گے، وہ کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ ان کی دعا سے، یا ان کے پاس ایسے معجزات ہیں کہ ان کی دوا سے یا دعا سے یا جو ہے وہ اولاد دے دیں گے یا رزق دے دیں گے. کوئی کسی کی شادی میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں دور کر دیں گے. یعنی کہ انسانوں میں بھی ایسے ہیں، اور یہاں تک کہ جنت کے بھی وعدے کر رہے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، تم میرے مرید بن جاؤ کہ میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ یہ سب لوگ جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر ان کے پاس وہ طاقت ہوگی، کس شے پر ان کی قدرت ہے جو یہ وعدے کر رہے ہیں کہ یہ مدد کریں گے یا کسی طرح کا فائدہ پہنچا دیں گے، جبکہ ساری ہی کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی بندگی کرے. اور آگے کنٹینیو ہو رہی ہے آیت وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ، تو اس دن کہے گا رب نادو یعنی پکارو، شرکائیہ یہاں پہ یا کا مطلب کیا ہے، میرے شرکا، میرے شریک، یعنی کہ جس کسی کو بھی تم نے شریک کیا تھا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ صرف ابلیس کی بات ہو رہی ہو، یہاں پر وہ بھی انسان جن کو ہم شریک کر دیتے ہیں رب العالمین کے ساتھ. یعنی کہ ہمیں تو مانگنا چاہیے کہ اے رب تو ہمیں اولاد عطا فرما یا تو ہماری بیماری کو شفا دے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے ہی کچھ بندوں کے پاس جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور یقین اور گمان نہ جانے ہمارے دل میں کون سے عقیدے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ مراد پوری کر دیں. تو ہر وہ انسان کو یا ہر اس بت کو یا ہر اس جن کو یا ہر اس شیطان کو یا ہر اس فرشتے کو، جس کسی کو بھی ہم نے انسانوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نادو شرکائیہ، پکارو، بلاؤ ان سب شرکا کو، الذین زعمتم، جس کو تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک یعنی کہ میرے برابر ہیں، میری قدرت کے برابر ہیں. جو قدرت میں رکھتا ہوں ایسی قدرت وہ بھی رکھتے ہیں. جس کسی پر میں قادر ہوں اسی طریقے سے وہ بھی ہر کسی چیز پر یا کچھ چیزوں پر وہ قادر ہیں. تم سمجھتے تھے نا، اب پکارو انہیں. فدعوہم، دعا یعنی پکارو انہیں. فلم یستجیبوا لہم، نہیں وہ جواب دیں گے. اب دنیا میں تو بہت دعوے کرتے تھے نا بندے بھی، یعنی کہ لوگ بھی دعوے کرتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ ہیں یا وہ فلاں ہیں، وہ ان سے وہاں پہ میری مراد پوری ہوگی. ان کے بھی دعوے تھے اور ان کے بھی دعوے تھے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے پیغمبروں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، ولیوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ پیغمبروں نے یا نبیوں نے کبھی یا وہ ان بزرگوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ اللہ کی پیروی کریں. اصل کیا تھا کہ وہ لوگ آئے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، لیکن وہ لوگ اتنے نیک تھے، اتنے اللہ کے مقرب بندے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں کو شفا بھی دی ہوگی جب وہ زندہ تھے. اب جب وہ زندہ تھے اور ان کے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ معجزات دیکھ رہے تھے، یا ان کے پاس کچھ برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں، اللہ کی خاص رحمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، تو اس کو جب دیکھا لوگوں نے، تو ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد لوگوں میں کیا مس گائیڈنس آ گئی یا کس طرح کی گمراہی آ گئی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر انہی بزرگوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا. یہاں پہ ایک سائیڈڈ ہے، ون سائیڈڈ ہے، ایک طرفہ ہے
صرف لوگ انہیں شریک کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ہم سے دعا مانگے، آپ ہماری عبادت کریں۔ اصل میں ان کا میسج کیا تھا؟ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وہ دین سکھانے آئے تھے۔ لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جہاں پہ خود دعوے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری پیروی کریں، ہماری اطاعت کریں، ہم آپ کو عذاب سے بچا لیں گے، ہم آپ کو جنت دے دیں گے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس بہت قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم آپ کی مشکلوں کا حل نکالیں۔ تو یہاں پہ تو بہت دعوے کرتے تھے، لیکن وہاں پہ جب پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان موبقہ، ایک ہلاکت کی جگہ۔ کس کے درمیان؟ جو جنہوں نے شریک کیا اور جن کو انہوں نے شریک کیا، ان دونوں ہی کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ، یعنی کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم النَّارَ، آگ کو۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا، جب وہ جہنم کو دیکھ لے گا تو یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تو بہت یقین کے ساتھ وہ جی رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سورہ کہف میں ہی 2 باغ والے کا جو واقعہ پڑھا، اس میں جسے وہ ایک یقین تھا کہ دنیا میں بھی اسے بہت کچھ اچھا ملا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین ہی انعامات ہوں گے۔ تو ایسے ہی دعوے یہ دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو فلاں ہیں، لیکن جب آخرت میں دیکھیں گے تو انہیں شک بھی نہیں ہوگا کہ ہم وہاں نہیں جنت کو جانے والے ہیں۔ اس دن انہیں یقین آ جائے گا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اسی ہلاکت کی جگہ یا اس جہنم کے گڑھے میں ہی گرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر طرح کی مثال، یعنی کہ قرآن میں صرف ایک ہدایتیں نہیں آئیں کہ تم یہ کرو، یہ تم یہ نہ کرو، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں ویسا کرنا چاہیے، بلکہ اسی چیز کو، اسی حکم کو ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی بات، جیسے آمنوا وعملوا الصالحات کی بات آپ لے لیں کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ہمیں کہیں صرف ایک جگہ نہیں ملتی یہ آیت، کئی جگہ ملے گی اور کئی طریقوں سے، کئی کانٹیکسٹ میں ہمیں ملے گی کہ اصل تم ایمان والے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ کہیں پر جنت کی خوشخبریاں دی گئی کہ تم نیک عمل کرو اور جنت آ جاؤ، اور جنت میں یہ آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ کہیں پر انہیں جہنم کے نظارے دکھائے گئے کہ جہنم کیسی ہوگی، کہیں پہ قیامت کے نظارے بتائے ہوں گے، قیامت کے مناظر ہوں گے کہ قیامت کے دن یہ عالم ہوگا، تو آج تمہیں جو ہے نیک عمل آج تمہیں کر لینا ہے۔ اور کہیں پہ پہلے کی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے عبرتناک واقعے بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ قرآن میں ہر طرح کے، ہر طریقے سے جو ہے بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ صحیح راستہ یہی ہے۔ اصل اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اللہ کے احکام کو ہمیں ماننا چاہیے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کیوں کہا گیا اطیع اللہ اور اطیع الرسول؟ صرف اطیع اللہ نہیں ہے، اطیع الرسول کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بہت سارے احکامات قرآن میں جو آئے ہیں اس کو عملی طور پر کر کے جو دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر بھی ہمیں چلنا ہے، اور جو کہ ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ اب جیسے کہ کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، اور جب ہم دیکھیں تو قرآن میں نماز کا طریقہ، نماز کیسے ادا کرنی چاہیے ہمیں کہیں نہیں ملے گا، اور کن کن اوقات پر ادا کرنی ہمیں نہیں ملے گا۔ اور قرآن میں ملے گا کہ اذان دو،
تم نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ، لیکن اذان کیسے دیں، یہ طریقہ کہاں پہ ملے گا ہمیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ساری زندگی ہے، وہ ایک عملی نمونہ ہے۔ تو آپ نے جن معاملات میں جو احکام دیے ہیں، جو طریقے آپ کے رہے ہیں، اس پر پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کے ساتھ ہمیں حدیثوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہم صحیح احادیث سے اپنے لیے ہدایت لے رہے ہیں یا بس واٹس ایپ پہ کہیں سے کسی نے بھی اپنے سے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو جیسے ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم سوچتے ہیں کہ وہ حدیث ہے۔ تو ہمیں صحیح احادیث کی کتابوں کو لے کر پڑھنا چاہیے اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آج ہم ہر طریقے کی بک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں کہیں آپ کو موقع ملے قرآن کو سیکھنے کا اور صحیح احادیث کا علم حاصل کرنے کا، تو آپ کو ضرور اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، تو ہماری جتنی استطاعت ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن اور احادیث کا علم حاصل کریں اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہر طریقے کی مثال سے انہیں سمجھایا ہے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کیا ہے؟ اکثر جو ہے ہر شے میں جھگڑالو ہی ہے، یعنی کہ لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے انہیں ہم بتائیں کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ انہی آیتوں کو لے کر حجت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے کیسے کہہ دیا، اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، اس آیت کا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ آیت آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں پھر کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے صرف جھگڑا کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر ہر کوئی اس قرآن کی آیتوں پر ایمان لے کر آ جائے تو سب سے پہلے تو ہمارے اندر جو ایک تفرقات ہو گئے ہیں، ہمارے اندر جو گروہ بن گئے ہیں، ہمارے اندر جو نااتفاقیاں ہو گئی ہیں، سب سے پہلے تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کیا ہمارے دلوں میں اس کے اوپر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے جاننا چاہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس پر آبجیکشن کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی کہیں اتنا کمزور ایمان تو نہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی ہر آیت پر سوال نکل آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے اندر اگرچہ ایسا ہے، ایسے خیالات ہیں، اللہ کے احکام جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے۔ ہم شاید اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ہمارا دل ایمان سے خالی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہم لبیک کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن ہمارے اندر ایمان کمزور ہوگا تو ہم سب سے پہلے سوال کریں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، اللہ نے ایسا کیسا کہہ دیا، اللہ نے ایسا کیوں بنا دیا، اللہ کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا یا نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس جاءہم الہدی، جب آیا ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کہ اور وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، مگر ان تأتیہم سنت الاولین، یہ کہ ان کے پاس بھی جیسے پہلوں پر حالات گزرے ہیں ویسے حالات ان پر بھی گزرے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر ان پر بھی یا ان کے سامنے جو ہے عذاب آ جائے۔ یعنی کہ جب ہدایت آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کا علم
جب پہنچ جائے اپنے بندوں تک، چاہے کسی بھی ذریعے سے پہنچ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ موقع دے رہا ہے. جیسے میں اور آپ ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں ہم سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایتوں پر ایمان لے کر آئیں. لیکن اگر پھر بھی ہم ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر بھی جو ہے جیسے پہلوں پر عذاب آیا تھا ویسا، یا ہمارے سامنے جو ہے عذاب آ جائے تب جا کر یہ ایمان لے کر آئیں گے. یعنی کہ یہ اہل مکہ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے یا کبھی بھی کسی بھی نبی نے پیغام پہنچایا، تو لوگ اکثر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ایک تو سوال کرتے تھے کہ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر بتاؤ. یا پھر یہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اللہ کا عذاب لے کر آؤ، تب ہم ایمان لے کر آئیں گے. یعنی کہ اتنی ان کے اندر بے وقوفی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پھر وہ ایمان لے کر آئیں. جیسے فرعون کا بھی معاملہ تھا، پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، اور جب وہ غرق ہونے لگا تو اب کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی سوال کرتا ہے آپ لے کر آتے ہو ایمان؟ تو یعنی کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے تب اب ہم توبہ کرنا چاہیں، تب ہماری عقلوں پر سے پردہ ہٹ جائے کہ اب ہم توبہ کریں گے، تو اب نہ تو وہ توبہ قبول ہوگی. تو کافروں کے معاملے میں کہ جب ان پر عذاب آ جائے یا آ رہا ہو تب وہ توبہ کرنے لگے، تو اس وقت کا ایمان لانا جو ہے انہیں فائدہ نہیں دے گا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور یہ اکثر رسولوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ہم پر عذاب لے کر آؤ، تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے کر آؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر مبشرین، خوشخبری، ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے. رسولوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جب تم جو کہو وہ معجزہ لے کر آ جائیں، یا تم چاہو تو تم پر عذاب لے کر آ جائیں، بلکہ ہم نے رسولوں کو کیا ڈیوٹی دی ہے کہ وہ خوشخبریاں سنائیں، جنت کی خوشخبری سنائیں انہیں جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، اور خوف سنائیں، ڈر سنائیں عذاب کے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا یا جہنم کا. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ان آیات کا، ان احکام کی نافرمانی کریں گے یا انکار کریں گے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں باطل طریقے سے، یعنی کہ جس میں کوئی حق بات ہے ہی نہیں. آج بھی ہم دیکھیں کہ حق اصل کیا ہے، ہمارا دین حق پر ہے، لیکن پھر بھی جو غیر مسلم ہیں ان کی دلیلیں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ ایمان والوں کو بھی، یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان ہیں جو راہ راست پر نہیں ہیں، وہ بھی آج کے زمانے میں، آج کے دور جیسی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام اتنا ریجڈ نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے یا تو اسلام پڑھا ہے، پھر بھی وہ اسلام پر اپنی رائے دے رہے ہیں کہ اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، اسلام بہت ہی ہمیں کنزروڈ بنا کر رکھتا ہے، ہمیں آزادی نہیں دیتا. یا پھر اسلام کو جانے بغیر ہی وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہیں پہ روکتا نہیں ہے کہ عورت علم حاصل کرے، اسلام روکتا نہیں ہے کہ وہ جاب کرے، تو اب عورت آزاد ہے کہ وہ جا کر علم حاصل کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اس کے دائرے ہیں اس کو بھی وہ ساتھ ساتھ میں ہی انکار کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت کن حالات میں جا کر علم حاصل کر رہی ہے. علم پر اسلام پابندی، یعنی کہ علم حاصل کرنے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے، جاب کرنے پر بھی پابندی نہیں لگائی ہے. لیکن آج کے زمانے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیا ان حالات کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور جاب کرنا چاہیے، یا پھر اپنے حجاب میں رہتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور جاب کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور ایسے ہی سود لینا، آج کے زمانے میں سود لیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں لینا ہی پڑتا ہے. یعنی کہ اس طرح کے کئی جو ہیں معاملات ہیں جو مسلمان خود
اسلام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اور دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ایسا سخت نہیں ہے، قرآن کی ہی آیتوں کو لے کر مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ کہیں پر ہم نے دیکھا کہ ایک آیت آتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس سے بھی لوگ اکثر کیا کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے ہر چیز میں موجود ہے. تو کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر ہے یا مورتی ہے یا پیڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، اس کو پوج رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ اور ایسی باتیں مل جائیں گی جہاں پر لوگ قرآن کی ہی آیتوں کو لے کر بتا رہے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف وہ احکامات جا رہے ہوتے ہیں. لیدحضوا بہ الحق، یعنی کہ وہی پسلا دیں آپ کو حق سے. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور میری آیتوں کو اور جو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، آیتوں یہاں پر یعنی کہ احکام، میرے احکام جو آتے ہیں ان تک، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آج ہم دیکھیں تو یہی حالت ہے نا کہ کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نماز پر پابندی لگا رہا ہے، کوئی کعبے کے جو طواف کر رہے ہیں اس پر بھی کوئی مذاق اڑا رہا ہے. یعنی کہ کئی طریقے سے جو ہے اسلام کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور وما انذروا ہزوا، اور جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، قیامت کے لیے، قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ جس دن ہوگا اس یوم آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال ایسے ہوں گے تو تم جنت جاؤ گے، تمہارے اعمال ایسے ہوں گے تو تم جہنم جاؤ گے. تو اس پر بھی دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کو لے کر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. تو کئی طریقے کے ہمیں لوگ آس پاس مل جائیں گے. ومن ازلم ممن ذکر بآیاتہ، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب اس تک ذکر کر آ جائے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام جب اس تک آ جائیں، فأعرض عنہا، اور وہ منہ پھیر لے اس سے. کہ جب قرآن کے ذریعے ہم تک کوئی بات پہنچ رہی ہے کہ یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سن کر بھی ہم انسنا کر دیں اور ہم اپنے ہی دل کی کریں، ہمارے خاندان میں جو چل رہا ہے اسی پر ہم چلیں، ہمارے سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اسی پر ہم عمل کریں، ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے ہم وہی کریں، یا ہمارے سسرال کا جو ٹریڈیشن ہے اسی کو ہم فالو کریں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہم اللہ کی آیتوں کو سن کر، اللہ کے احکام کو سن کر بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا بتا رہا ہے؟ سب سے بڑا ظالم، یعنی کہ سب سے بڑا گنہگار. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا. یعنی کہ اب تو اللہ کے احکام سے بھی منہ پھیر لیا، اور اس کے بعد وہ اپنے ہی دل کی مان کر ایسے اعمال کر رہا ہے جو آگے بھیج رہا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف گویا کہ وہ پورا ریکارڈ پہنچ رہا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بے شک ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھے اسے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر ایک وقرہ کہتے ہیں گرانی. یعنی کہ اب جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو جن تک اللہ کے احکام پہنچتے ہیں تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، سننا نہیں چاہتے یا عمل کرنا نہیں چاہتے، تو ایک وقت کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کانوں میں بھی جو ہے گرانی ڈال دیتا ہے. یعنی کہ اب نہ تو انہیں اللہ کی احکام سننا اچھا لگے گا، اور نہ ہی اس پر ان کے دل نرم ہوں گے، اور نہ ہی وہ ہدایت کی طرف آئیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ گے انہیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ تو ہرگز وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں ہدایت پائیں گے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس طرح کی آیتوں سے. کیا ہم بھی اللہ کے جو احکام آتے ہیں تو اس پر اپنی استطاعت کے مطابق، دیکھیں پہلا سٹیپ چھوٹا ہی ہوتا ہے. جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے یا بولنا شروع کرتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے اس کام کی صلاحیت نہیں ہوتی. جیسے اسے آتا ہے ویسے ہی لڑکھڑا کر چلتا ہے، ویسے ہی وہ اپنی زبان بولنا سیکھتا ہے آہستہ آہستہ. تو ایسے ہی جب اللہ کے احکام ہم پر ہماری طرف آ جائیں
تو فوراً اوور نائٹ چینجز ہمارے اندر نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اس ڈائریکشن میں ہمیں لگ جانا چاہیے۔ اگر میں نماز نہیں ادا کرتی ہوں تو اوور نائٹ میں 5 وقت کی نماز کی پابند نہیں بن سکتی، مجھے شروع کر دینا چاہیے۔ ابھی مغرب کا وقت ہے، اگر میں سن رہی ہوں تو مجھے عشاء کے وقت میں مجھے عشاء کی نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اب فجر میری رہ گئی کوئی بات نہیں، لیکن ظہر مجھے ادا کرنی چاہیے۔ کسی وجہ سے میری عصر رہ گئی کوئی بات نہیں، لیکن مغرب کی مجھے ادا کرنی چاہیے۔ اگرچہ میں کبھی صدقہ خیرات کرتی ہی نہیں ہوں تو مجھے آج سے شروع کرنا چاہیے، چھوٹی رقم سے شروع کریں۔ اور اگر میں پردہ کرتی ہی نہیں ہوں تو بھی مجھے اپنے کپڑوں اپنے لباس کو صحیح کرنا مجھے شروع کرنا چاہیے۔ ایک ایک سٹیپ، ایک ایک قدم ہم جو ہے لینا شروع کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کا جو احکام ہم تک آیا اس کی طرف ہم منہ نہیں موڑ رہے ہیں، ہم اس کی طرف جو ہے، جو اس میں بات آ رہی ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ آج میں حجاب کر رہی ہوں، اچانک سے تو ہو سکتا ہے کہ میرے فیملی میں ہر کوئی آبجیکشن کرے، لیکن میں کرنا شروع کر دوں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل بدل دے گا۔ میں میوزک بہت سنتی ہوں، میوزک کا شوق ہے، بیٹھ کر میں اپنے گھر میں اپنے ٹی وی پر بہت سارے سیریل ڈراما سب میں دیکھتی ہوں، عادت ہے مجھے، تب اس کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیں، اس کو آف کر دیں۔ جیسے آپ کو یہ بات یاد آئے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عذاب دے گا، تو فوراً آف کر کے اٹھ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، لیکن اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہیں۔ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان سے بھی باہر آنے کی کوشش کریں۔ کیا میں بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہوں، غیبت کرتی ہوں، لوگوں کو طنز و طعنے دیتی ہوں، اس طریقے سے کیا میرا دل میں برائیاں ہیں، میں حسد کرتی ہوں اور لوگوں کا برا چاہتی ہوں، یا پھر یعنی کہ جو کوئی برائی ہے ہم میں، ان برائیوں سے بھی باہر نکلنے کی کوششیں شروع کر دیں ہم۔ اور ہمارے اندر عبادت سے بھی ہم بہت دور ہیں تو عبادت بھی شروع کر دیں ہم۔ قرآن بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، ایک پیج سے شروع کریں یا چند آیتوں سے شروع کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تو ایک نماز سے شروع کر لیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں اللہ کی راہ میں، جو حکم ہم تک آ جائے ہمیں اپنی طرف سے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ تو ہم کس گروپ میں آ جائیں گے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی گروپ میں آ جائیں گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولتے جائے گا اور ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا لے گا، ہمارے بھی جو ہے درجات بلند کرتے جائے گا۔ جب تک ہماری کوششیں رہیں گی، مومن سے محسن متقین ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہے گا، جب تک کہ ہم کوشش کرتے رہیں، جب تک کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ تو بس یہ نہیں کرنا ہے ہمیں کہ ہم نے سنا اور چھوڑ دیا، ہم نے سنا اس کو، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہاں کرنا چاہیے، نہیں میں کروں گی انشاءاللہ، اور نہ ہی یہ کہ ہم سنیں اور اس کو دوسروں پر فٹ کر کے دیکھتے رہیں۔ ہاں دیکھیں، ہم نے سنا کہ نمازیں ادا کرنی چاہیے، فلاں بہن تو نماز ادا ہی نہیں کرتی، دوسروں پر لگا کرنا دیکھیں۔ جو کچھ علم ہم تک آئے اس میں ہم اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں، ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کون سا قدم اٹھانا ہے، کون سی برائی کو چھوڑنا ہے، کس نیکی کو ہمیں اپنانا ہے، اور اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا چاہیے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب کیسا ہے؟ الغفور، معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمت، رحمت والا ہے۔ لو یواخذہم بما کسبوا، اور اگر وہ پکڑتا انہیں گنہگاروں کو، بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، تو بہت جلد، لعجل لہم العذاب، تو جلد کر دیتا ان کے لیے عذاب، لیکن بل لہم موعد لن یجدوا، بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ ایک وقت مقرر ہے
یعنی کہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لائے گا۔ جو گنہگار ہیں، جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، انہیں ڈھیل مل رہی ہے، انہیں موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جو توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، لیکن جو بالکل ہی اللہ کی طرف سے نافرمان ہو کر، گنہگار ہو کر اپنے گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گناہ بہت جی بھر کے کر رہے ہیں اور اس سے بہت اچھی بات سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل صرف اس لیے دیے ہوئے ہے کہ ایک صحیح وقت پر انہیں پکڑ ہوگی۔ اللہ یجدوا من دونہ موئلا، اور اس دن جو ہے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ملے گا، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہے، سوچتا ہے نا انسان کہ مجھے بیماری آئی، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، وہ مجھے شفا دے دے گا، یا میرا بزنس ڈاؤن ہے تو میں اس بابا کے پاس چلا جاؤں گا، وہ تعویذ کر دے گا، یا فلاں فلاں سے ہماری امیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اس دن جو ہے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی اعمال کی توفیق دے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، جس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔